अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनवार खावर। आयशा एहतशाम की निजी मसरूफियत की बिना पर आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं सर अंजाम दूंगा। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम की मुश्किलात के हवाले से। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम मुश्किलात का शिकार हो रहा है। हर गुजरते दिन सियासी चैलेंजेस के साथ साथ पीडीएम में शामिल जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं और धीरे धीरे इनमें शिद्दत आती जा रही है। चंद रोज कबल लीगी रहनुमा लाहौर जलसे के बाद आमने सामने आए। लाहौर जलसे के हवाले से जिम्मेदारियां पूरी न करने पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे। विकेट के दोनों जानिब खेलने के इल्जामात भी लगाए गए। एक दूसरे के बयानात को सस्ती शोहरत के हथकंडे करार दिया जाता रहा। नून लीग में से शीन के निकलने की कयास आराइयां होने लगी और इसके बाद ऐसे ही इख्तलाफात का सिलसिला पीटीएम के कप्तान फजलुर रहमान की जमात में भी शुरू हो गया है। JUIF में भी शीन यानी शरानी ग्रुप की खबरें गर्दिश कर रही हैं। जी हां, साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शरानी ने भी फजलुर रहमान के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही अब उन्हें भी सिलेक्टेड करार दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शरानी ने अपनी जमात के अमीर मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जामात की बौछार कर दी है। उन्होंने इल्जाम किया कि पीडीएम जाती मफादात के तहफ्फुज के लिए कायम हुई थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर खुद सिलेक्टेड हैं तो वो इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड करार दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद खान शरानी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की कई पॉलिसियों से हमें इत्तफाक है। वो 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि अगले 5 साल भी उन्हीं के होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से हमेशा झूठ बोलने के मामले पर इख्तलाफ रहा और ये इख्तलाफ आइंदा भी रहेगा क्योंकि वो झूठ बोलने के माहिर हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं। इमरान खान से मुखासमत द उसूल न दी दा द मुफाहमत लफार दी دا کم سره ټول شي چې د وهار یو خپله ورکه سوي د ورسو یواله چې کوم یو خپله ورکه منده که په غبل یې اړه نشته. ډېر وختي ویلي چې دا 15 کاله خو انشاءالله د ورکه خو چې له لاسو یاد د خدای شفاعت شي. د ملګریو ته وایم چې جماعت د ملګریو دی چې چا جاګیر نه دی. الیکشن چې اسټابلیشمنټ نه سوی دی نه ممکن دی چې وبشي. دا ټول سیاسي جماعتوں مشران د خپل امیدوارانو لیستونه و دوی ته पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। मौलाना शरानी का मजीद कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम पार्टी किसी की जागीर नहीं है, ये हमारी अपनी जमात है, तो फिर अलहदा गिरोह क्यों बनाएं। उनका कहना था कि फजलुर रहमान पार्टी पर काबिज हैं, जल्द उनका कब्जा खत्म कराएंगे। यही नहीं बल्कि इससे पहले JUI के रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद भी मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम को सख्त तनकीद का निशाना बना चुके हैं। उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आस्तीन का सांप करार दे दिया था, जिस पर उन्हें JUIF के मरकजी तर्जुमान के ओहदे से हटाने के साथ साथ पार्टी से भी निकाल दिया गया था। हाफिज हुसैन अहमद भी मौलाना फजलुर रहमान को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज उनका कहना था कि मौलाना की सदारत 2 जमातों की नहीं बल्कि 2 बच्चों की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पूरी पीडीएम 2 बच्चों के हाथों में खेल रही है। अब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शरानी के मौलाना फजलुर रहमान पर अचानक इल्जामात के बाद 24 दिसंबर को पार्टी इजलास तलब कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किलात भी बढ़ने जा रही हैं? क्या मौलाना शरानी इतने ताकतवर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सके? एक तरफ आमदन से ज्यादा असासाजात के मामले पर उनके खिलाफ नैब का शिकंजा तंग हो रहा है, तो दूसरी जानिब अब उनकी जमात में से ही उनके खिलाफ आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में काम करने वाली पीडीएम की तहरीक किस हद तक मुतासिर हो सकती है? सवाल ये भी है कि क्या ये महज पीडीएम के कप्तान मौलाना फजलुर रहमान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? इस सारे मामले का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी सीनियर तजियाकार सलीम साफी साहब। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं मौलाना मोहम्मद शरानी ने कहा कि इमरान खान सिलेक्टेड है, मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहते हैं इमरान खान सिलेक्टेड हैं, लेकिन फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप क्या समझ रहे हैं, इख्तलाफात अब ऐसे ही वक्त में क्यों आ रहे हैं? क्या महज मौलाना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल में देखिए, इन सब चीज़ों के साथ साथ उलमा होने के साथ साथ ये सब लोग पख्तून भी हैं
اور ایک پختون رقابت اور اپنا غصہ بھی ہوتا ہے. تو شیرانی صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. ایک تو سلیکٹڈ جو عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں کہا جا رہا ہے. مثلا اس سے پہلے بھی وہ اپنی پارٹی کے تو شروع دن سے چیئرمین چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ان کے مقابلے میں کبھی کینڈیڈیٹ نہیں بنے گا پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے پی ٹی آئی کے اندر. اسی طرح پیپلز پارٹی میں کوئی زرداری صاحب یا بلاول کے مقابلے میں چیئرمین نہیں کے لیے امیدوار نہیں بنے گا. اگر ہوگا بھی کوئی تو وہ نمائشی ہوگا. اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں شریف فیملی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. تو وہ تو سب پارٹیوں کی یہ حالت ہے. اور جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کیے تھے اور وہ ان اپوزڈ آئے ہوئے تھے. لیکن شیرانی صاحب سکھر میں جب وہ الیکشن ہوا تھا تو شیرانی صاحب اس میں حصہ لے رہے تھے, اس میں وہ سٹیج پہ موجود تھے. اور پھر جنرل سیکرٹری کے منصب کے لیے تو انتخاب بھی ہوا تھا جس میں غفور حیدری صاحب منتخب ہو گئے. عمران خان صاحب کو جو سلیکٹڈ پہلے کبھی انہوں کے کسی نے سلیکٹڈ نہیں کہا تھا, بلکہ وہ جب پرائم منسٹر بنائے گئے تو اس کے بعد ان کو یہ خطاب پہلی مرتبہ بلاول صاحب نے دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی سے باہر جو مقتدر طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو سلیکٹ کر دیا ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو مولانا صاحب آج کل ان طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور اس وقت شیرانی صاحب کے خیالات یا میرے خیال میں وہ ان سلیکٹرز کا کام آسان کر سکتے ہیں لیکن مشکل نہیں بنا سکتے. تو میرے خیال میں ایک غصے کا اظہار تو ہو سکتا ہے, لیکن اس تناظر میں جس تناظر میں عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے. صافی صاحب انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ڈیل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کی بھی مولانا فضل الرحمان سے کافی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کبھی کوئی ایسا تاثر آپ کو ملا مولانا کی گفتگو سے؟ دیکھیں, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جتنی بھی قیادت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ بھی ان کی ہوتی ہے اور ڈیل کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. پھر دوسری بات کہ یہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ پی ڈی ایم کے صرف مولانا صاحب نہیں بلکہ بلاول صاحب کا بھی اور مسلم لیگ نون کا بھی, ان سب لوگوں کا جب یہ مطالبہ کرتے ہیں تبدیلی کا تو ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اٹھ کے ان چیزوں کو انڈو کرے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق کیا ہے, یا وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ لائے ہیں تو وہ ان کو رخصت کریں, اور اس کے بعد وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی سرپرستی چھوڑ دیتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کا بیانیہ ہے. اور اگر وہ سرپرستی جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی پھر ان سے ہوگی. بلکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے تو پرسوں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر نیب نے بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو وہ نیب کی بجائے ان کے جن کے اشاروں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف میدان میں آئیں گے. تو یہ اگر اس چیز کو ڈیل کا نام دیا جائے تو پھر یقیناً پوری پی ڈی ایم کی قیادت وہ اس ڈیل کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس میں بھی پھر ایک یہ سوال آتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے کیے اور دھرنوں کے بعد پھر ان کے ساتھ ڈیل ہوئی اور ڈیل کے نتیجے میں ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کو دھرنے ختم کرنے پڑے, تو اگر شیرانی صاحب کو ڈیل پہ اعتراض تھا تو صافی صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر ہم صرف تنظیمی امور کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی اتنے طاقتور ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکے؟ دیکھیں, ایک تو تاریخی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جس نے بھی بھٹو فیملی کو چیلنج کیا ہے تو وہ کتنے بھی قداور لوگ تھے وہ کچھ نہیں کر سکے.
مسلم لیگ نون کے اندر یہی حیثیت شریف خاندان کو حاصل ہے، اور جے یو آئی میں بہرحال یہ حیثیت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہے۔ جب جے یو آئی پہلے اکٹھی تھی تو مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں مولانا عبداللہ درخواستی اور مولانا عبدالحق جیسے لوگ تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان سے میدان چھین لیا اور پارٹی اپنے ہاتھ میں وہ لے آئے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شیرانی صاحب آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ناراض ہیں، حافظ حسین احمد پچھلے کئی سالوں سے ناراض ہیں، اور جب سے مولانا عبدالواسع صاحب کو صوبائی امیر بنایا گیا ہے اس وقت سے وہ ناراض ہیں۔ تو اگر وہ کوئی بڑا ڈنڈ ڈال سکتے تھے تو اس دوران وہ ڈال لیتے، لیکن اس دوران تو انہوں نے نہیں دیا۔ یقیناً وہ بڑے نام ہیں اور ان کے بیانات کو یا ان کے اختلاف کو مولانا کے مخالفین ان کے خلاف استعمال کر سکیں گے اور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مولانا کی قیادت کو چیلنج کریں گے یا اس کے پیرالل کوئی بڑا گروپ بنا سکیں گے، اور پھر ان سے ایک بڑی غلطی جس کی صافی صاحب یہ فرمائے گا کہ مولانا کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں نیب بھی متحرک ہے، ان کے فرنٹ مین بھی گرفتار ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نیب کی جانب سے ان سے جائیدادوں سے متعلق سوالات بھی پوچھے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشکلات کا جو محور ہے انہیں ابھی گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، حکومت کے خلاف کھڑی ہونے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بذات خود کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو مولانا کی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اس کے پی ڈی ایم پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں پی ڈی ایم میں دو بندے اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، ایک میاں نواز شریف ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح کی چیزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکے ہیں۔ اب یہ کیسز کی باتیں ہم نے پرویز مشرف کے دور میں بھی سنی تھی، اس کے بعد بھی سنی تھی، اور خود نیب اپنے کردار کو اس لحاظ سے بھی متنازع کر رہا ہے کہ جب مولانا صاحب پچھلی مرتبہ دھرنا دینے آئے تو نیب متحرک ہو گیا، پھر جب مولانا کے ساتھ وعدہ کیا گیا اور مولانا کو واپس بھیج دیا گیا تو وہ نیب بھی پھر یہ پورا 1.25 سال خاموش رہا۔ اب جب مولانا دوبارہ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت بھی سنبھال لی اور رویہ بھی ان کا جارحانہ ہے، تو نیب دوبارہ وہ میڈیا بھی ان کے خلاف متحرک ہو گیا اور نیب بھی متحرک ہو گیا۔ ہم حقیقت نہیں جانتے، کیونکہ ایک حقیقت ہم جانتے ہیں کہ نیب بہرحال وہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کا اور پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک ادارہ بن گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مولانا کوئی فرشتہ ہے یا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی بندہ وہ اگر مخالف کیمپ میں ہو تو نیب اس کے خلاف متحرک ہوتا ہے، اور وہی بندہ اگر اس طرف آ جائے، حکومتی سائٹ پہ آ جائے یا اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ پہ آ جائے تو نیب اس سے متعلق خاموش ہوتا ہے۔ ہاں یہ رویہ اس طرح دیگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف مولانا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، اور ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مولانا اس تمام تر صورتحال میں اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں اور اس صورتحال کو بہت اچھے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا وائرس کی جو ڈیفرنٹ سٹرین سامنے آ رہی ہیں یو کے میں اور دیگر ممالک میں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شکریہ۔ ویلکم بیک۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وائرس سے متعلق بڑے بڑے انکشافات کے بعد ماہرین صحت اور سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی اور خطرناک شکل سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کو بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس کی نئی قسم 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں اس نئی قسم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں شرح اموات بھی بڑھ چکی ہے، لیکن کیا اموات کی شرح میں یہ اضافہ وائرس کی اس نئی قسم کی وجہ سے ہے؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ وائرس کی یہ نئی اور خطرناک قسم سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں 35 سے زائد ممالک نے برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد دیگر ممالک کی طرح حکومت پاکستان نے بھی برطانیہ سے آنے والوں پر 1 ہفتے کے لیے سفری پابندی لگا دی ہے۔ برطانیہ سے آنے والوں پر سفری پابندی کا اطلاق آج رات سے ہوگا، تاہم ٹرانزٹ پروازوں سے آنے والوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔
پاکستان واپس آنے والوں کے لیے فلائٹ سے 72 گھنٹے پہلے PCR نیگیٹو ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ 1 ہفتے کا قرنطینہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے اندر بھی لاک ڈاؤن کو انتہائی شدید سخت کر دیا گیا ہے۔ ماہرین لندن کو اس نئے وائرس کا گڑھ قرار دے رہے ہیں، جبکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد لندن چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز کا رخ کر رہی ہے۔ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار لوگوں کو لندن چھوڑنے سے منع کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر لندن سے باہر جانے والوں کو غیر ذمہ دار شہری قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی نقل و حرکت کے سبب کرونا وائرس کی یہ نئی قسم تیزی سے دنیا بھر میں پھیلنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس نئی قسم میں 23 مختلف جنیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق وائرس کے ان حصوں سے ہے جو وائرس کو انسانی خلیات جکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق وائرس کی یہ نئی قسم نیدرلینڈز، ڈنمارک اور آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے۔ برطانیہ میں کرسمس سے متعلق بیشتر ایونٹس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، تاہم برطانیہ یا عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی جس کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت ہو یا یہ تجویز کیا جائے کہ وائرس کی یہ نئی قسم زیادہ مہلک ہے یا اس سے شدید بیماری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمارا افضل، فیملی فزیشین ہیں اور کورونا کے مریضوں کی ویکسین کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں۔ سمارا، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ برطانیہ سے بہت تشویشناک خبریں ابھی موصول ہو رہی ہیں۔ وائرس کی ایک جو نئی قسم ہے، اس کے سبب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خوف بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نئی قسم کے حوالے سے بتائیے گا۔ میوٹیٹ ہوتی ہے اور کچھ میوٹیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اس وائرس کو اور زیادہ کمزور کر دیتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو میوٹیشن ہے یہ کرونا کی جو ایک وائرس کا جو اسپائک پروٹین ہے جو ہیلپ کرتا ہے کہ سیلز میں چلے جائے انسان کے، اس میں ہوا ہے، تو اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ انفیکشس ہے۔ پہلے جو ایک ہم آر ریٹ کر رہے تھے کہ 10 لوگ، ہمارا جو آر ریٹ ہے 1.1 1.2 ہے، 10 لوگ 12 اور لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میوٹیشن ہے 10 لوگ 16 یا 18 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں ہے، اور اس سے جو کمپلیکیشنز ہے وہ زیادہ ہوں گی یا نہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ لندن میں اب سب سے عام یہ نیا میوٹیشن پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سمارا، یہ بھی بتائے گا، آپ نے کہا یہ تو ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ یہ خطرناک ہے یا نہیں، اس کی کمپلیکیشنز کہاں تک ہیں، یہ تو آنے والے وقت میں پتا چل سکے گا، لیکن اس نئی قسم کا اگر پھیلاؤ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 70% یہ زیادہ ہے، تو کس قسم کی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں؟ اس کی جو تبدیلیاں یہ تو اس کی جو پروٹین ہے، جو اسپائک پروٹین کہتے ہیں، اس میں آئی ہوئی ہے، اور یہ نیا میوٹیشن لوگوں کے سیلز کو زیادہ تیزی سے پینیٹریٹ کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ 70% زیادہ انفیکٹو ہے اور ایک بندہ زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے پرانے اسٹرین کے نسبت۔ بٹ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بیکاز یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہوں گے، جو برڈن ہوگا ہیلتھ سسٹم میں، چاہے انگلینڈ میں ہو یا باہر کسی اور ملک میں ہو، وہ مشکل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ٹریول بینز ہو رہے ہیں باقی ملکوں میں وہ امپورٹنٹ ہے، نیسسری ہے کہ دوسرے ملکوں کو بچایا جائے اس نئی اسٹرین سے۔ ٹھیک ہے سمارا، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں تو کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جو کرونا وائرس ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، پہلے سے زیادہ مہلک ہے؟ یہ اتنا مشکل ہے کہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے یا نہیں، بیکاز ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ریسرچ بہت ہو چکی ہے کرونا وائرس، یہ فیبروری مارچ نہیں ہے جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی تب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹمنٹ ہے، اور جو سروائیول ریٹ ہے زیادہ ہے، تو اب یہ تو آنے والے وقت میں نیکسٹ 4-5 ہفتوں میں پتہ چلے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ آئی نو کہ لوگ واٹس ایپ پہ کافی کنسپریسی تھیریز ڈال رہے ہیں کہ یہ نئے اسٹرین سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی نیا ہے، ابھی 3-4 ہفتوں میں اس کے جو صحیح اثرات ہیں پتہ چلیں گے۔ تو یہ بھی بتائے گا کہ آپ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں جو کرونا وائرس کی بنائی جا رہی ہے، ابھی وائرس میں جو نئی تبدیلیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی تحقیق کی جا رہی ہے، اس حوالے سے جو ویکسین بنائی گئی ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس وائرس پر بھی کام آ سکے گی؟ اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب ویکسین بنتی ہے تو وہ کوئی جنرک بنتی ہے، اور جب میوٹیشنز ہوتے ہیں ایک وائرس میں وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پروٹین ادھر سے ادھر چینج ہو گیا
تو آن دا ہول یہی سوچا جاتا ہے کہ ایک ویکسین ہوتی ہے وہ کافی اسٹرینس کو کور کر سکتی ہے. تو ابھی تک یہی سوچ ہے کہ اس اسٹرین کو بھی جو ویکسین ہے, موجودہ ویکسین ہے, وہ کور کرے گی. ہاں جیسے ٹائم چلتا گیا اور میوٹیشنز کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آ گیا اسٹرین میں, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جو ایک حقیقت ہو سکتا ہے فیوچر میں. لیکن اگر آپ پہلی وائرس کو کمپیئر کریں جو ووہان سے شروع ہوئی تھی چائنا میں, اور اب والے اسٹرین میں کمپیریزن کریں تو اتنا کوئی خاص فرق ابھی تک نہیں آیا. تو یہ اچھی بات ہے ویکسین کے لیے. لیکن اگر ویکسین جلد سے جلد رول آؤٹ نہ ہوئی اور یہ اسٹرینز جو ہیں میوٹیٹ ہوتے رہیں تو پھر آئندہ کچھ مہینوں میں یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سمارا, یہ بتائے گا ویکسین کے رول آؤٹ ہونے کی آپ نے بات کی, کیا کوئی ایک تاریخ دی جا رہی ہے اس حوالے سے کب تک ویکسین مارکیٹ میں آ سکتی ہے, اور جو لوگوں کا جو اعتماد ہے ویکسین کو لے کر, جن جگہوں پر اس ویکسین کا استعمال کیا گیا ہے, کیا لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر تو رول آؤٹ ہو گئے. یہاں پر پرائرٹی دی جا رہی ہے جو ونربل ہیں وہ ہیں, پہلے جو سب سے بوڑھے ہیں 80 سے زیادہ ایج کے یا 70 سے زیادہ ایج کے, ان کو مل رہی ہے, اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو مل رہی ہے. تو مجھے کل ملی تھی. اور جو ہے اس کے بعد 3 ہفتے بعد ایک بوسٹر لگتا ہے, اور اس بوسٹر کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ 90 to 95% اس کی ہے سکسیس ریٹ کہ وہ کرونا وائرس سے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن آف کورس ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ویکسین ہے کب تک ہمیں پروٹیکٹ کرے گی, کیونکہ اگر آپ فلو وائرس دیکھ لیں, ہر سال فلو ویکسین دینا پڑتا ہے. اب کرونا وائرس کا یہ تو ریسرچ بتائے گی کہ یہ جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے باڈی, یہ کب تک افیکٹو ہیں. تو شاید ہر سال بعد کرونا وائرس کا بھی ویکسین ملنا پڑے ہر کسی کو. ٹھیک ہے, تو جو نئی سٹرینز ابھی سامنے آ رہی ہیں, ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے 70% اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہے. اس حوالے سے جو احتیاطی اقدامات ہیں لوگوں کو کیا کرنے چاہیے؟ لوگوں کو پہلے سے زیادہ رہنا چاہیے, آن گارڈ جو ہیں, فیس ماسک پہننے چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اسینشیل شاپنگ کریں. جو نان اسینشیل ٹریول ہے وہ بند ہونی چاہیے, اور یہ جو ٹریول ریسٹرکشن ہو رہے ہیں یہ سینسیبل ہے, کیونکہ چلو اسپیشلی پاکستان جیسی جگہ, یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا نہیں ہے, برڈن نہیں کوپ کرے گا. اگر ایک دم سے بولتے لوگوں کو آئی سی یو کی بیڈ کی ضرورت پڑے یا آکسیجن کی ضرورت پڑے, تو یہ آئی تھنک پاکستان نے صحیح کیا ہے جو بارڈرز بند کر دیے, بیکاز ہمارے پاس ویکسین ہے. کچھ ہی ہفتوں میں انشاءاللہ ہمارے جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور ہم کنٹرول کر پائیں گے. تو آئی تھنک یہ جو میجرز ہے بہت ضروری ہے. لوگوں کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے جب تک یہ وائرس کنٹرول نہیں ہوتی, جب تک جو آر ریٹ ہے وہ نیچے نہیں آتا. اور خصوصی طور پر جو لندن میں پاکستانی موجود ہیں ان کو بھی کیا کہنا چاہیں گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں موجود جو پاکستانی ہیں جو وطن واپس آنا چاہتے تھے, اب ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں. جی, جو لندن میں ہے ان کو تو ڈیفینیٹلی وہ تو ٹیئر 4 میں آ چکے ہیں, تو وہ ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ رولز کے مطابق چلنا چاہیے, کسی اور کے گھر نہیں جانا چاہیے. شاپس جو نان اسینشیل شاپس ہیں وہاں وہ سب بند کر دی گئی ہیں, ریسٹورینٹ سب کچھ بند ہے. تو وہ میں بس کہوں گی بہت مشکل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن سے باہر اور اندر آتے رہے ہیں سنس مارچ, بٹ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے, انشاءاللہ فیو مور ویکس, لیکن اس سے ہزاروں جانیں بچ سکتی ہیں. obviously جو پاکستان سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ واپس آئی تھنک جا سکتے ہیں, لیکن ان کو 2 دفعہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا, ایک یہاں پر اور ایک پاکستان میں. اگین اگر وہ واپس جاتے ہیں پاکستان تو بہت ضروری ہے کہ وہ سیلف آئسولیٹ کریں, اور جو سب پاکستان میں لوگ ہیں میں یہ بھی کہوں گی کہ نہ جائیں. اگر آپ کو پتہ ہے کوئی باہر سے آیا ہے ان سے نہ ملنے جائیں, 10 دن دیں ٹو میک شیور کہ ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہے, اور ان کو پھر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. ویلکم بیک. پی ایم ڈی سی کا خاتمہ اور پی ایم سی کا قیام شروع سے ہی متنازع رہا. پاکستان میڈیکل کمیشن کے اختیار اور کونسل کے ارکان منتخب کرنے کے طریقہ کار پر پہلے ہی سوالات اٹھتے رہے تھے, اور اب ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینے والے طلبہ کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں پی ایم سی کے خلاف احتجاج, ٹیسٹ نتائج میں مبینہ تبدیلی اور گڑبڑ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. چند روز قبل پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دینے والے 1,21,181 طلبہ کے نتائج کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد نتائج میں گڑبڑ اور بے ضابطگیوں کے سامنے آنے پر طلبہ نے ملک بھر احتجاج جاری کر دیا. احتجاج کے بعد پی ایم سی کی جانب سے غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیا گیا اور غلطیوں کو درست کرنے کا وعدہ کیا گیا, مگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آئی. طلبہ کہتے ہیں کہ پی ایم سی کی جانب ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار درست نہیں ہے, ٹیسٹ آؤٹ آف سلیبس لیا گیا.
पर्चों के नताइज पर इंतराज नंबर गलत लिखे गए हैं। एक्स्ट्रा नंबर जारी करने का अमल भी मशकूक करार दिया जा रहा है। तलबा ने एहतजाज का दायरा मुल्क गिर सतह तक वसी करने का इंदिया देते हुए ये मुतालबा किया है कि पर्चा कोर्ट्स ऑफिशियल जवाबात के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इस हवाले से FIA की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए। तमाम मुबहिम सवालों को पर्चे से खारिज किया जाए ताकि हजारों तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ रोका जा सके। इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तलबा कब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे और PMC की जानिब से इस मसले पर क्या एक्शन लिया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हंजला जो मेडिकल के तालिब इल्म हैं और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौमान भट्टू जो इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। हंजला, आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगा कि PMC के खिलाफ जो एहतजाज अभी किया जा रहा है ये कब से हो रहा है, क्या इस हवाले से शिकायत हैं, आपके मुतालबात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ये टेस्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि अभी टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ था, इनका एक पेपर की फुटेज लीक हो चुकी थी और PMC ने अपनी ही वेबसाइट पे उसको शो करा दिया कि ये फेक पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तो उसके बावजूद कोई FIA की जो उन्होंने कमेटी बनाई, कोई भी उनका जो एक्शन था वो मंजर आम पे नहीं लाया गया। इसके बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उसमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी। जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको एब्सेंट किया गया। टोटल मार्क्स 200 थे, कुछ बच्चों के 201 मार्क्स भी उसमें लगे हुए। जो प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया रिजल्ट को ऑनलाइन। उसके बाद विद इन 24 आवर्स आई थिंक, हाँ 24 आवर्स उन्होंने दोबारा रिजल्ट। तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो गलतियां उन्होंने पहले की हैं तो वो 24 आवर्स में किस तरह ठीक कर सकते हैं? ठीक है, तो ये भी बताएं कि मेडिकल के टेस्ट में कौन कौन सी बेज़ाब्तियां हुई हैं और कितने तलबा हैं जो इससे मुतासिर हुए? सर, सबसे बड़ी जो बेज़ाब्ती हुई है इस दफ़ा PMC ने नेशनल MD कैट ली है। 4 सूबे हैं आपके मुल्क के, उनका सिलेबस सेम नहीं है, स्टडी क्राइटेरिया सेम नहीं है। आप उन 4 सूबों से एक टेस्ट कैसे ले सकते हैं? जो हमारी कराची की स्टडी है, जो हमारी पंजाब की स्टडी है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो आप उनको सेम टेस्ट कैसे ले सकते हैं? उन्होंने सेम टेस्ट कंडक्ट कराया, उसमें सिलेबस का इशू आया। उसके बावजूद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपना जो पेपर है वो भी पब्लिश नहीं कर रहे, ताकि मंजर आम पे है कि पेपर में क्या था, बच्चों ने क्या किया है। ठीक है, नुमान साहब ये बताएं कि PMC के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, किसी नुमाइंदे ने अगर राब्ता करने की कोशिश की हो, मामला हल करने की कोई यकीन दहानी कराई हो? जी, हमारा जो एहतजाज है वो जारी है सिलसिले में कि जो 4 चांसेस थे बच्चों के जो मेडिकल के तलबा के, उस सिलसिले में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने नए जो है ऑर्डर्स जारी किए कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के जो था ऑर्डर, उसको तहलील करते हुए 4 चांसेस को जो एक्सटेंड कर दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके मेडिकल कॉलेजेस इसको डिसाइड करें। उस पर हमने गवर्नर साहब से ऑर्डर जारी करवा के VCUHS को वो थमा दिए। उस पर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग भी जारी हुई, लेकिन ताहाल उस पर कोई अभी तक एक्शन जारी नहीं हुआ। अभी तक बच्चों को चांस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो बच्चे कोविड में जो इन्होंने ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जो स्टडी इनका सिस्टम था वो पढ़ा के ऑनलाइन इन्होंने जो प्रैक्टिकल और रिटन एग्जाम लिया वो उससे जो है वो वेरी कर रहा है, वो सिस्टम से बच्चे जो है वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो इसमें हमारी जो एहतजाजी रैली है और एहतजाज जो है हमारा इंशाल्लाह जो है वो हमारे आज उनके साथ कुछ हमारे हुए हैं, निगोशिएट हुआ है। तो इंशाल्लाह जुमेरात को दोबारा मीटिंग है, देखते हैं। अब VCUHS ने हमें यकीन दहानी कराई है कि डॉक्टर आरिफ तजम्मुल जो चेयर हैं इस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के, वो कोशिश करेंगे कि हम जो है इस चीज़ को आगे सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर में लेके जाएं और चांस बच्चों को लेके दें। और दूसरी बात यह है कि आज जो हमारा एक बहुत बड़ा जो एहतजाजी रैली थी जो कि हमारी माल रोड पे और इन फ्रंट ऑफ जो है गवर्नर हाउस थी, उसमें सेकेंड ईयर का जो प्रॉफ है वो बहुत ही अर्ली लिया जा रहा है। अभी उनकी 7 जो है अक्टूबर को उनका सप्ली का रिजल्ट आया। तो इसमें कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और कब से एहतजाज किया जा रहा है? देखिए, पूरे पंजाब में आपके 40+ मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर मेडिकल कॉलेज के तकरीबन जो है 100 स्टूडेंट्स हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, थाउजेंड्स में बच्चे हो जाते हैं और सारे बच्चे सेकंड प्रॉब में जो थे उन्हें टाइम कितना मिला था? जी देखें, टाइम उनको सिर्फ 3 महीने का दिया जा रहा है, मेरा ख्याल है पूरे 3 महीने भी नहीं। 7 अक्टूबर को उनको जो है सप्ली का रिजल्ट आया है और 12 जनवरी उनका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने की डेट शीट जारी कर दी गई है। और फर्स्ट ईयर BDS की भी 21 जनवरी है शायद, और दोनों
दोनों का प्रॉफ जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि उनके अब तक टाइम ही पूरा नहीं हुआ, और उस टाइम में वो बच्चे स्टडी हार्ज ही नहीं पूरे हुए, बच्चे प्रिपरेशन कैसे करेंगे? वो जितना वक्त उन्हें मिला किस तरह से प्रिपरेशन जी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? आप जो है या तो फिर ऑनलाइन उनका एग्जाम ले लें या प्रमोट कर दें, आप उनको कैसे पढ़ा के ऑनलाइन 3 महीने और उनसे पूरे साल के सिलेबस का एग्जाम कैसे ले सकते हैं? और ना उन्होंने क्लिनिकल क्लासेस ली हैं, ना उन्होंने डिसेक्शन हॉल देखे हैं, ना वो बच्चे गए, उन्होंने देखा ही नहीं है, कुछ तो बच्चों के साथ ज्यादा। इस हवाले से बताएं कि कब तक अब ये एहतजाज जारी रहेगा? पीएमडीसी से लेकर जब पीएमसी तक ये मामला आया है, हमने देखा है काफी मुतनाज़ा रहा है। क्या मसला है कि कम्युनिकेशन गैप है तलबा के दरमियान, पीएमसी के दरमियान? सर जो मेन इशू है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे जो चेयरपर्सन है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल साहब, उनकी तरफ से इशू आ रहा है। आज भी हमारी वीसी साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें 12 यकीन दहानी कराई है कि मैं स्टूडेंट्स के हक में हूँ। हमारी 2 क्लासेस फर्स्ट ईयर और 4th ईयर मेनली इफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से। ठीक है, अब मैं उनका थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको। जिस बच्चे का आपने सप्ली का एग्जाम मार्च में लेना था, आपने उसका एग्जाम लिया अक्टूबर में आके अक्टूबर में आपने उसको कहा है, रिजल्ट दे दिया कि आप इस क्लास के नहीं हो, आप पीछे चले जाओ। पूरा साल आपने उसको नेक्स्ट क्लास पढ़ाई है, नेक्स्ट क्लास की ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, नेक्स्ट क्लास के टेस्ट लिए हैं। तो इस हवाले से तो फिर हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से नोटिस इसमें गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी सरवर साहब, उनका कोई प्रॉपर कोई लाए अमल सामने नहीं आ रहा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया यूनिवर्सिटी को कि इसको गवर्नर पंजाब की जानिब से भी नोटिस लिया गया है, लेकिन तलबा ये कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई इस हवाले से नहीं हो रही, और बहुत से ऐसे तलबा हैं 1,21,181 तलबा ऐसे मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो एहतजाज करते रहेंगे जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।